ایسا زندگی میں خوفناک واقعہ پہلی بار میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی چلی گئی۔ میں اس کا راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر یہ ہوش تھی کہ آخر اس نے اس گڑھے میں کیا دفنایا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ گڑھا کھود کر دیکھا تو صدمے سے میری حالت بری ہو گئی۔ وہ ایک نومولود بچہ تھا جو مردہ حالت میں اس کپڑے میں لپٹا اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو گویا اس لڑکی نے اپنا گناہ اس قبر کی صورت میں یہاں چھپا دیا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ مجھے اس ننھے بچے کی لاش کو دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا۔ دل چاہتا کہ اس نوجوان لڑکی سے جا کر پوچھوں کہ تم نے خود اس بچے کو مارا ہے یا پیدائشی یہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ ایسے کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں امڑ رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اس کی قبر کھودی اور تعظیم سے اسے دفن کر دیا۔ ساتھ ہی ایک اینٹ بھی رکھ دی تاکہ نشانی کے طور پر یہ قبر یادگار رہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ نوجوانی میں انسان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ اس لڑکی کا گناہ تھا یا معاملہ کوئی اور تھا، لیکن بیٹے کی صورت میں کوئی اپنی اولاد کو ہرگز نہیں مار سکتا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ ویسے بھی جاہل تھے۔ پیار، محبت، پسند ناپسند، ایسے معاملات میں لوگ بہت جلدی مرنے مارنے پر اتر آتے تھے۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب میں نے اس لڑکی کو گلی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے ایک دم سے آواز لگائی۔ وہ میری آواز سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے اس بچے کو دفن کیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا یا پھر وہ مردہ پیدا ہوا تھا؟ میری بات سن کر اس کی جان نکل گئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، چاچا خدا کے لیے میرا یہ راز کسی کے سامنے نہ کہنا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ گویا میرے پاؤں میں پڑنے کو تھی۔ میں اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تم خود مجھے یہ بات بتا دو کہ تم نے اسے مارا تھا یا وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، ورنہ میں گاؤں کے ایک آدمی کو بتا دوں گا کہ تم نے اس نومولود کو وہاں دفن کیا ہے۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، میں نے اسے نہیں مارا۔ بھلا کوئی اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ جب 9 مہینے تک میں نے اسے اپنی کوکھ میں پلنے دیا، میں تب بھی اسے مار سکتی تھی، لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو مردہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لیکن سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا گناہ تھا؟ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی چاچا۔ کل رات میں آپ کے پاس آؤں گی، ساتھ ہی اپنے بچے کی قبر پر۔ لیکن میری عزت رکھ لینا، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ خدا کل کو آپ کی بیٹی کی بھی عزت رکھے گا۔ وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر اپنے گھر کی راہ لی۔ میری بیوی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کو میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ 4 بچے پیدا تو کر لیے، لیکن اپنی بیوی کو کوئی خوشی نہ دے سکا۔ وہ تھی بھی بڑی سادہ مزاج عورت، نہ تو مہنگے کپڑوں کی فرمائش کرتی، نہ ہی اچھے کھانے کی۔ بس جو مل جاتا اسی پر صبر شکر ادا کرتی۔ میں اسے دنیا جہان کی خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن شاید میری اوقات اتنی نہیں تھی۔ میں اس معاملے میں بے بس ہو چکا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا چارپائی پر لیٹا جب ذہن میں اس لڑکی کی باتیں گونجنے لگی۔ نہ جانے کس کا گناہ ہوگا جو آج زمین میں دفن ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات کا ذکر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی کرتا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری ہر بات سنتی تھی۔ پھر اگلی رات میں قبرستان کا پہرا دے رہا تھا جب مجھے دور سے وہ کالی چادر میں لپٹی لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم ڈر گئی، لیکن میں اس کی بات بھولا نہیں تھا۔ پھر وہ پہلے میرے پاس آئی،